26ویں کے بعد 27ویں ترمیم کا مشن۔ لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات۔ نئی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو متحرک کرنے کا فیصلہ۔ دونوں جماعتوں کے قانونی ماہرین کل اسلام آباد میں ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم نے کہا 26ویں ترمیم کا کریڈٹ تمام اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے، عوامی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روکنے کے لیے آئینی ترمیم کارگر ثابت ہوگی۔ جمہوریت اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے مل کر چلیں گے۔ آئینی ترمیم سے وزراء اعظم کو گھر بھیجنے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بہت اچھی رہی۔ بلاول بھٹو کی لاہور میں پولو میچ کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا عدلیہ اور آئینی ترمیم کے بجائے پولو پر بات کریں۔ سپریم کورٹ میں فل کورٹ اجلاس کل ہوگا۔ چیف جسٹس شاہجہاں آفریدی نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 8 نومبر کو طلب کر لیا۔ ATC ججز کی میٹنگ 7 نومبر کو ہوگی۔ مقدمات میں پیش رفت رپورٹ طلب۔ سپریم کورٹ کے 8 بینچز کل سے مقدمات کی سماعت کریں گے۔ روسٹر جاری۔ نواز شریف کی لندن آمد پر لیگی اور PTI کارکن آمنے سامنے نعرے لگائے۔ لندن میں لیگی صدر اور فائز عیسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا کروایا جا رہا ہے۔ دیار غیر میں طوفان بدتمیزی سے ملک کا نام بدنام ہوگا۔ احسن اقبال کا رد عمل۔ کہا اگر کوئی اپنے لوگوں کو بلا کر یہ سمجھتا ہے قلعہ فتح کر لیا تو یہ بھول ہے۔ کراچی پریس کلب کے باہر تحریک انصاف کا احتجاج۔ سابق صدر عارف الوی کی بھی شرکت۔ کارکنوں کا بانی PTI کی رہائی کا مطالبہ۔ پولیس نے سابق رکن قومی اسمبلی عالمگیر خان کو حراست میں لے لیا۔ تحریک انصاف میں عہدوں کی جنگ۔ فیصل چودھری کو لیگل ٹیم سے نکالنے پر رؤوف حسن اور فواد چودھری آمنے سامنے۔ ایک دوسرے پر الزامات کی بارش، نازیبا الفاظ کا استعمال۔ فیصل چودھری نے پارٹی میں تقسیم کی کوشش کی۔ رؤوف حسن کے بیان پر فواد چودھری کا سخت رد عمل۔ کہا رؤوف حسن کسی کے وفادار نہیں، انہوں نے ہی اداروں کو PTI سوشل میڈیا ٹیم کی معلومات دیں جس پر سینکڑوں کارکن گرفتار ہوئے۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا اپنے وزیر خارجہ کو خط۔ بانی PTI کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار۔ لکھا بانی کو حراست میں رکھنا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ شرجیل میمن کا رد عمل۔ کہا گولڈ سمتھ لابی بانی کو ہیرو اور مظلوم بنا کر پیش کر رہی ہے۔ گرفتاری پر اسرائیل کی چیخوں کا کیا مقصد ہے؟ لگ رہا ہے بانی PTI کو ریلیف مل جائے گا۔ 77 سال سے وادی جنت نظیر جہنم کی تصویر۔ جموں کشمیر پر بھارتی فوجی قبضے کے خلاف پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم سیاہ منایا گیا۔ مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال، جگہ جگہ بھارت مخالف پوسٹرز آویزاں۔ اسلام آباد میں بھی یوم یکجہتی کشمیر ریلی۔ مظفر آباد کے ہاکی گراؤنڈ میں بڑا اجتماع۔ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں مظاہرے۔ کوئٹہ میں طلبہ کی سائیکل ریلی۔ مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ فضاؤں میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں کی گونج۔ پاکستان کا کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عالمی برادری سے بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وزیراعظم کا کشمیریوں کی جدوجہد کو خراج تحسین۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوانے پر زور۔ دشمنوں کے خاتمے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 2 مختلف آپریشنز، 4 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق 2 دہشت گرد ضلع خیبر اور 2 شمالی وزیرستان میں ہلاک ہوئے۔ اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ پشاور انڈسٹریل اسٹیٹ کے کارخانے میں ہولناک آتشزدگی۔ 25 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کے دوران بار بار شعلے بھڑکتے رہے۔ 5 منزلہ عمارت کا کوئی حصہ آگ سے نہ بچا۔ فیکٹری مینیجر کا فائر بریگیڈ وقت پر نہ آنے کا الزام۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے علی ون گنڈاپور سرکاری مشینری اسلام آباد لے گئے تھے۔ آگ پر قابو نہ پانے کی وجہ سرکاری مشینری کا نہ ہونا تھا۔ بھارت سے آنے والی زہریلی ہوا نے لاہور کی فضا میں زہر بھر دیا۔ آلودہ ترین شہروں میں پھر نمبر 1۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 707 ریکارڈ۔ اسموگ سے نجات کے لیے مصنوعی بارش برسانے کی تیاری۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ آلودگی کا سبب بننے والی فیکٹری، بھٹوں اور گاڑیوں کے خلاف ایکشن جاری۔
پر اسرائیلی حملوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا. جواب کے لیے مناسب وقت کا انتظار ہے. ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کا رد عمل. ایران کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس پیر کو طلب. نیتن یاہو کا ایران کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا دعویٰ. غزہ میں نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری. بیت لحیہ میں بمباری سے کئی رہائشی عمارتیں تباہ. 40 فلسطینی شہید، 80 زخمی، درجنوں ملبے میں دب گئے. کمال عدوان اسپتال سے طبی عملے کے 30 ارکان گرفتار. تل ابیب میں موساد کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب ڈرائیور نے ٹرک اسرائیلی فوجیوں پر چڑھا دیا. 1 ہلاک، 32 زخمی، 6 کی حالت تشویشناک. جنوبی لبنان میں شدید لڑائی جاری. مزید 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، 14 زخمی. بمباری سے 8 لبنانی شہری شہید. اسرائیلی فوج کے 5 اہداف پر حزب اللہ کے راکٹ حملے. بھاری جانی اور مالی نقصان. شام میں بد امنی سے بھاگ کر لبنان جانے والے امن کی تلاش میں واپس لوٹنے لگے. امریکی صدارتی انتخابات میں 10 دن باقی. امیدواروں کا سارا زور سوئنگ اسٹیٹس پر. ٹرمپ کے پینسلوینیا اور کملا ہیرس کے مشیگن میں جلسے. کملا ہیرس کے پینسلوینیا کے 13 دورے. ٹرمپ نے بھی 11 چکر لگا لیے. پینسلوینیا میں علماء کرام کا ٹرمپ کی حمایت کا اعلان. 2 پہیوں کی سواری پر تیز رفتاری پڑ گئی بھاری. تھائی لینڈ میں موٹو جی پی ریس. بارش کے باعث ٹریک پر متعدد بائک سلپ. اٹلی کے فرانسسکو سب سے آگے جیت کے قریب. اور اب جو سن نہیں سکتے وہ بھی موسیقی سے لطف اندوز ہوں گے. انڈونیشیا میں اشاروں سے موسیقی سمجھانے والے تھیٹر گروپ کے چرچے. دلچسپ شو دیکھنے کے لیے شائقین کا تانتا بند گیا. محمد رضوان ون ڈے اور T20 کے کپتان. سلمان آغا نائب مقرر. دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے بھی اسکواڈ کا اعلان. بابر اعظم، شاہین آفریدی اور نسیم شاہ کی دورہ آسٹریلیا کے لیے واپسی. زمبابوے کے خلاف سیریز میں شامل نہیں. 15 رکنی ون ڈے اسکواڈ میں عامر جمال، عبداللہ شفیق، عرفات منہاس شامل. جہادات خان، عباس آفریدی، عمیر بن یوسف، صاحبزادہ فرحان، سفیان مقیم اور عثمان خان T20 اسکواڈ کا حصہ. ڈومیسٹک پرفارمرز بھی منتخب. 7 کھلاڑی کل میلبورن کے لیے روانہ ہوں گے. پاک آسٹریلیا پہلا ون ڈے 4 نومبر کو شیڈیول. صرف میں نہیں، ٹیم کا ہر کھلاڑی کپتان ہوگا. گارنٹی دیتا ہوں ٹیم لڑے گی. نئے کپتان محمد رضوان نے عزائم بتا دیے. چیئرمین PCB نے کہا بابر اعظم نے خود کپتانی سے معذرت کی. بیٹنگ پر توجہ دینا چاہتے ہیں. فخر زمان کے ٹویٹ کا ایشو ہے لیکن زیادہ مسئلہ فٹنس کا ہے. کسی نے سلیکشن کمیٹی کو نہیں کہا کس کو کھلاؤ کس کو نہیں. کارکردگی دکھاؤ پھل پاؤ. سینٹرل کانٹریکٹ میں بڑی سرجری. فخر زمان، سرفراز احمد، محمد افتخار اور امام الحق فارغ. ساجد خان اور نعمان علی کو شاندار پرفارمنس کا انعام مل گیا. سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ. شاہین آفریدی کی تنزلی A سے B کیٹیگری میں چلے گئے. بابر اعظم اور محمد رضوان A کیٹیگری میں برقرار. ٹیسٹ کپتان شان مسعود اور نسیم شاہ کو B کیٹیگری ملی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے 25 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دے دیا.